تو اسٹوری بیہائنڈ سورہ ناس، ٹھیک ہے، جو قرآن کی جو سورہ ہوتی ہے نا اس کی یہ ڈیٹیل میں اے آئی کے دوارا بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیریز ہم دیکھ ہی رہے، تو ایک ساتھ چلے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بات ہے قرآن کی۔ لبید، تمہارا جادو نبی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ جادو اوپر کیا سے تھا نا تمہاری جو بڑی بڑی کنگے باتیں پہ، اور تمہاری لفاظیوں نے ہمیں ہمارے بزرگوں کے آگے شرمندہ کر دیا۔ میں نے پوری کوشش کی لیکن مجھے لگتا ہے آپ سچے نبی ہیں۔ خاموش، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ بات ہے قریش کے اس کالے راز کی جس کو رات کے اندھیرے میں بنا گیا۔ تو پھر یہ طے رہا، جو غریب مسلمان بن چکے ہیں ان غلاموں پر اتنے ظلم ڈھاؤ کہ درد ان کی روح تک اتر جائے، اور جن پر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے انہیں زبان سے اس طرح رسوا کرو کہ وہ شرم سے نگاہ نہ اٹھا سکیں۔ لاجواب۔ یہ بات ہے سورہ ناس کی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آج میں اور آپ اپنی نمازوں میں سورہ ناس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے سانس لے رہے ہوں، بنا سوچے بنا سمجھے، ایک رسم کی طرح، ایک عادت کی طرح۔ کیا ہے سورہ ناس کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور کس طرح یہ سورت ہمیں ڈپریشن، او سی ڈی، نیگیٹو تھاٹس اور ان سارے برے خیالاتوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے جو لگاتار ہمارے ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کس طرح یہ سورت ثبوت ہے قرآن کے ٹائم لیس ہونے کا، یعنی اس بات کا کہ 1400 سال پرانی یہ کتاب صرف ہسٹری نہیں بلکہ انسانوں کے لیے، آج کی دنیا کے لیے دا موسٹ ریلیونٹ کتاب ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ قل اعوذ برب الناس۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق مکہ میں ایک ساتھ نازل ہوئیں، اور اسلام کے اس شروعاتی دور میں نازل ہوئیں جب مسلمانوں کے لیے وہ سب سے زیادہ مشکل وقت تھا، جب مکہ کی زمین دھوپ سے زیادہ نفرت سے جل رہی تھی۔ ابو جہل، امیہ ابن خلف اور مکہ کے باقی سرداروں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن ان کے غلاموں کا ایمان تھا کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور جب قریش کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑیں گے، تب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مقصد کو، اس میسج کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل۔ میں آپ سب کی رائے جاننا چاہتا ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی کو روکنے کے لیے؟ میرا خیال ہے آپ کو کسی ویرانے میں زنجیروں سے جکڑ دیا جائے، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو۔ اور تم کیا کہتے ہو ابو جہل؟ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ بہترین خیال۔ اور اسی ارادے کے چلتے یہ لوگ دن رات پلاننگ کرتے کہ کس طرح سے رسول اللہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ ابن ہشام، لیزلی ہیزلٹن، کیرن آرمسٹرانگ اور بھی بہت سارے ماڈرن اور ٹریڈیشنل رائٹرز کی کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ ابو جہل لگاتار مسلمز کو ابیوز کرتا تھا، جہاں ہاتھ اٹھا سکتا تھا ہاتھ اٹھاتا تھا، جہاں گالیاں دے سکتا تھا گالیاں دیتا تھا۔ اگر تو اس راستے سے یہ نہیں وہاں کے ہٹا لوگ تو تھے نا، انجام بہت وہاں برا کے لوگ۔ ہوگا۔ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کر۔ اللہ ایک ہے۔ ایون یہ لوگ ابن مورتی ہشام پوجا اپنی کرتے کتاب تھے۔ کامل اب سیرت کوئی آ رہا النبی میں یہ اور بات بول رہا ہے کہ مینشن کرتے ہیں کہ سرداروں کی یہ جو حسد تھی، یہ جو جلن تھی، یہ جو جھگڑا تھا، یہ رسول اللہ سے ان کے پیغام کو لے کر نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی اپنی حسد کی، اپنی ایگو کی آگ تھی۔ ابو جہل کھلے عام کہا کرتا کہ جب بنو ہاشم نے، یعنی اس قبیلے نے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کی مدد کری، تب ابو جہل کے قبیلے نے بھی ان لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب رسول اللہ کے خاندان والوں نے غریبوں کو اناج بانٹا تو ابو جہل نے بھی بانٹا۔ جب ہاشم قبیلے نے سفر کے لیے سواریاں دیں تو ابو جہل نے بھی دیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے تو مجھ سے کہا کرو۔ یہ کچھ اونٹ بنو مخزوم کی طرف سے ہیں۔ صرف ہاشم ہی مکہ کا خیال نہیں رکھتے، ہم بھی مکہ کے فکر مند ہیں۔ یہ لو، آج سے یہ اونٹ تمہارے ہوئے۔ بڑی مہربانی۔ جاؤ، شاباش، بے فکر سفر کرو۔ اصل میں
مکہ کے قبیلے کے سرداروں کے اندر یہ کولڈ وار دادا پرداداؤں کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی تھی۔ کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی سردار یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور سے کم دکھے، اسی لیے یہ ہر بات میں ایک دوسرے سے ٹکر لیا کرتے، بحث لگایا کرتے، برابری کیا کرتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ابو جہل کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کس طرح سے مقابلہ کرے۔ خود سوچو امیہ، اب اس میدان میں کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کی قسم میں کبھی اس بات کو نہ مانوں گا اور نہ کسی کو ماننے دوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فکر مت کرو، ہاشم قبیلہ کبھی تمہارے قبیلے سے اونچا نہ ہو سکے گا۔ جب آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، اسے اور گہرائی میں جا کر اسٹڈی کریں گے، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو نفرت کی آگ تھی، یہ صرف قبیلوں کے سردار کے اندر نہیں جل رہی تھی، بلکہ مکہ کے ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسا جا رہا تھا۔ مکہ کے جوان لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور ان کے سوالوں کے آگے ماں باپ لاجواب تھے۔ اب تو حد ہو گئی ہے، فہیرہ کا لڑکا بھی باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔ سنا ہے ام ایمن اور اسما بھی ایمان لے آئی ہیں۔ صحیح سنا ہے آپ نے۔ اللہ کی قسم، اس نے اپنے باپ کے سامنے منات کو پھینک دیا۔ کیا سچ میں؟ شروع سے بتاؤ، ہوا کیا؟ ہوتا کیا؟ اس نے کہا اچھا، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی عبادت کروں؟ بالکل، یہ اللہ کی بیٹی منات ہے، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ بیٹے، یہی سچا دین ہے جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ لیجئے آپ کا خدا۔ اے نادان کہیں کے، جوان لوگ کیا کر رہا ہے؟ ویری گڈ، اچھا نا۔ یا اللہ، یہ تو خود کی حفاظت نہ کر سکی، میری کیا حفاظت کرے گی؟ مکہ کا یہ وہ دور تھا جب صرف مٹھی بھر لوگ رسول اللہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے، ورنہ سارے عربیہ کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ اب کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا جائے، اور اس کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ بلکہ اب جو غریب پریوار تھے، جو چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے نئے نئے پیترے آزمانا، جادوگروں کے پاس جانا، کمزور مسلمانوں کو تکلیف دینا، انہیں گھروں میں بند کر دینا، اور اس طرح کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح نبی پاک سخت بیمار پڑ جائیں، دیوانے ہو جائیں، یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تاکہ کم سے کم یہ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام یہیں پر تھم سکے، رک سکے۔ یا محمد، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، اور اب اچانک۔ ہمیں آپ سے کوئی بیر نہیں، ہمیں پریشانی ہے آپ کے کلام سے۔ ہمارے بچے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہیں، بند کیجئے یہ سب، بند کیجئے، بند کیجئے، بند کیجئے۔ ہاں بالکل، بند کیجئے یہ سب۔ مولانا مودودی، ابن کثیر اور تمام اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جب قریش کی بدتمیزیاں، ان کا ہیوملیشن اور ان کی سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اپنے عروج پر پہنچ گئیں، اپنے پیک پر پہنچ گئیں، تب آسمان کا سینہ چاک ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام حفاظت کی یعنی سیفٹی کی دو ایسی صورتیں لے کر حاضر ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سانس تک ساتھی بنی رہیں۔ یہ صورتیں تھیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تم نے سنا محبوب، کل عقبہ بن عامر بتا رہے تھے کہ نبی پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں نے بھی یہی سنا ہے۔ اس بار تو محمد نے کمال کر دیا امیہ، خود بتاؤ، اب تلوار کا مقابلہ کلام کرے گا؟ آپ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ حفاظتی کلام ہے۔ ان دونوں صورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں وہ عظیم ہمت پھونک دی جس کے آگے قریش کی ہر سازش، ہر ظلم، ہر کالا جادو تنکے کی طرح بکھر گیا۔ اور سوچنے والی بات بھی ہے کہ حق بات کے آگے وہی انسان بنا ڈرے، بنا جھکے کھڑا رہ سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ساری کائنات کا مالک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے۔ حالانکہ علماؤں کے بیچ یہ تھوڑا کشمکش کا معاملہ ہے کہ یہ دم کرنے کا سلسلہ
कब शुरू हुआ? क्या ये मक्का की उन रातों से शुरू हुआ जब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दिया, या फिर ये उस वक्त शुरू हुआ जब आप मदीना हिजरत कर चुके थे और लबीद बिन अल असम के मनहूस जादू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया और उस लम्हे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको यही दो सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया। आप इन दोनों सूरतों की एक एक आयत पढ़ते चले जाते और काले जादू की एक एक गांठ को खोलते चले जाते। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की। ज्यादातर मुफस्सिरीन स्कॉलर्स यही मानते हैं कि ये दम करने का मामला मदीना में ही शुरू हुआ, इस जादू वाले इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ। तो अगर आपने अभी तक सूरह फलक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों सूरतें कुरान में अलग अलग चैप्टर्स के तौर पर लिखी हुई हैं, लेकिन इन दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा गहरा है कि इसके लिए हमें दोनों सूरतों को समझना बेइंतहा ज़रूरी है। हालांकि पिछली वीडियो के बाद कई लोग बड़े नाराज़ हो गए कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई, रसूलुल्लाह पर क्या जादू हो सकता है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, जब आप ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हुआ, तो शायद जाने अनजाने आप कुरान को और उन तमाम स्कॉलर्स को झुठला देते हैं जिनको सारे उलमा, सारे इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं। क्योंकि नबी पर जादू हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अल्लाह के हुक्म से हुआ ताकि आम लोगों को, हम लोगों को एक मिसाल मिल सके कि इस तरह की सिचुएशन में हमें किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये हुआ है। बाकी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इसकी नफी की है, मजाक उड़ाया है, और मैं ये समझता हूँ कि उससे इनकार करना दर हकीकत ये इस दौर के बड़े फितनों में से एक फितना है। जो चीज इस तरीके से साबित हो जाए और उसमें कि अकली एतबार से खुद कुरान से साबित है, इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी जादूगरों के जादू का असर हुआ, कुरान में साबित। और जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो यहां तक है फौजसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, एक खौफ पैदा हुआ अंदर। लेकिन यह कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया है मूसा ला तखफ इन्नका अंतल आला, घबराओ नहीं, तुम ही जीतोगे, तुम ही सरबलंद रहोगे, घबराओ नहीं। याद रखिए कि जब आप इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, तो असल में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ज़ात पर, अपने ऊपर जुल्म करते हैं। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि सूरह फलक हमें एक्सटर्नल ख़तरों से बचाती है, यानी बाहरी ख़तरों से बचाती है, और सूरह नास हमें इंटरनल ख़तरों से बचाती है जो हमारे अंदर ही उगते हैं, हमारे अंदर ही पैदा होते हैं। दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो सीखने वाली है वो ये है कि जब आप कुरान में देखेंगे तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, ये तीन अलग अलग सेंटेंसेस के तौर पर लिखे हुए हैं, लेकिन ये असल में तीनों को मिलाकर एक ही बात हो रही है, एक ही सेंटेंस बन रहा है। इससे क्या पता चलता है कि कुरान में ज़रूरी नहीं कि एक आयत एक सेंटेंस हो सकता है कभी बहुत सारी आयतें मिलाकर एक सेंटेंस बने, जैसे यहाँ बन रहा है। तो हम इन तीनों आयतों को एक साथ समझते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के इलाह की, यानी अल्लाह की। कुल जैसा कि हम जानते हैं कि एक कमांडिंग वर्ब है, यानी ये अल्लाह का हुक्म है। आऊज़ु यानी कि पनाह लेना, किसी की सेफ्टी में चले जाना। रब अल्लाह का एक नाम है, लेकिन जब आप इसे डीप में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर और 5 नाम एडेड हैं, यानी वो जो खालिक है, जो हमें बनाता है, यानी वो जो हमारा मालिक है, यानी वो जो मुरब्बी है। तो ओवरऑल रब का मीनिंग ये हुआ, वो जो केयर टेकर है हमारा, वो मेक श्योर करता है कि जब आप सो रहे हो तो आपकी सांस चलती रहे। वो मेक श्योर करता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके सारे ऑर्गन्स, आपके सारे लंग्स बराबर काम करें, बराबर स्पीड से बढ़ते रहें। वो मेक श्योर करता है कि आपकी धड़कन चलती रहे, यानी रब वो जो आपकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता है। अब इस सूरत में 5 बार नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो ये नास होता क्या है?
नास का मतलब होता है लोग, यानी पीपल। सुरा मलिक या मालिक वो जो बादशाह होता है, जो किंग होता है, लोगों और के इलाह, लिए इलाह मतलब यानी कि अल्लाह, जिसके पास हम जाते हैं अपनी हर ज़रूरत के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ना दो बहुत कमाल की बात है कि पूरे कुरान मजीद में सूरह फातिहा के बाद यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद यही वो अकेली सूरत है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने 3 नामों को एक साथ मेंशन किया है। दूसरी बात और नोट कीजिए, अल्लाह ताला की 3 निस्बतें जो यहां आई हैं, जिस तरतीब से आई उसी तरतीब से वो निस्बतें सूरह फातिहा में हैं। दूसरा जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये क्यों कहा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कि लोगों के रब की, लोगों के मालिक की, लोगों के खुदा की, ये लोगों का लफ्ज़ ही इस्तेमाल क्यों किया गया? अल्लाह चाहते तो कह देते कायनात का रब, सारी मखलूक़ात का रब, हर क्रिएशन का रब, लेकिन बार बार यहाँ पर लोगों को ही मेंशन किया गया है, नास को ही मेंशन किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंसान जो है ना वो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी इंसान से ज़्यादा अक्लमंद इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और इसी अक्लमंदी की वजह से वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो अपने वजूद से बढ़कर चीज़ों को चाहता है और उन्हें हासिल कर लेता है। जैसे इंसान ने सोचा कि भाई मैं हाथी की सवारी करूँगा। अब हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन इंसान उसकी सवारी करता है। चांद कितना दूर है, लेकिन इंसान ने कहा मुझे सफ़र करना है और उसने वहाँ का सफ़र किया। समुंदर कितना गहरा है, लेकिन इंसान उसमें मछली की तरह तैरता है। दुनिया के किसी बंदर को, किसी चिंपैंजी को इस बात की फिक्र नहीं होगी कि वो दुनिया का परफेक्ट केला खाएगा, फोक का इस्तेमाल करेगा, नाइफ का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस इंसान को है कि मैं दुनिया की परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ बनाऊं, अच्छे से अच्छा खाऊं, अपने वजूद से बढ़कर काम करूं। लेकिन अब सवाल ये है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस बात में है कि जब आप ये भूल जाते हैं कि कोई है जिसके पास आपको जाकर जवाब देना है, तब आपका मॉरल ख़त्म हो जाता है। फिर आप एप्स्टीन फाइल जैसे केसेस को देखते हैं, फिर आप करप्शन देखते हैं, फिर आप बेईमानी देखते हैं, फिर आप खुलेआम कत्लेआम देखते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है। दुनिया का जो काम करना चाहो करो, लेकिन अपने रब को राज़ी रखो। और रब को कैसे राज़ी रखा जाता है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी नेकियों पर, तुम्हारा बिहेवियर कैसा था एक दूसरे के साथ। कुरान में ये बात कई बार मेंशन हुई है, कई जगह मेंशन हुई है। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है, हमारा असल घर जो हुजूर ने फरमाया इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, तुम आखिरत के लिए बनाए गए। इसके अलावा एक बड़ी मज़े की आपको मैं बात बताता हूँ। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो सीक्वेंस सेट किया है, यानी कि रब है, मालिक है, इलाह है, अल्लाह है, इस सीक्वेंस के पीछे भी बहुत बड़ी हिकमत है। अगर आप इंसान की ज़िंदगी को गहराई से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इंसान 3 फेजेस में अपनी लाइफ को जीता है। सबसे पहला फेज़ होता है बचपन। एक बच्चे को क्या चाहिए? सिर्फ अपने पालने वाले की ज़रूरत होती है, जो उसकी भूख का ख्याल रखे, उसकी हिफाजत करे, उसकी बेसिक नीड को फुलफिल करे। और इसी वजह से पहली आयत में कहा गया रब्बिन नास, रब यानी केयर टेकर, जो ख्याल रखता है आपका, जो हिफाजत करता है आपकी। दूसरा मलिकिन नास, जब इंसान थोड़ा सा अपनी एडल्ट एज पर पहुंचता है तब उसे ज़रूरत होती है बाउंड्रीज सेट करने की। इवन बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो किस तरह से उन्हें सिखाना पड़ता है, नहीं यहाँ नहीं जाना है। और जैसे 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 आप एडल्टहुड की तरफ पहुँचते चले जाते हैं तब सोसाइटी, रूल्स, अथॉरिटी आपकी समझ में आने लगती है। ऑफिस में बॉस प्रेशर में डालकर आपसे कई बार गलत काम भी करवाता है। वोट लेने के लिए कई बार पॉलिटिशियन उल्टे सीधे काम भी करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे मलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ताकि इंसान को ये याद दिलाया जा सके कि किसी से मत डरो, गलत काम बिल्कुल मत करो, क्योंकि बादशाहों का बादशाह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे हर अमल को नोटिस कर रहा है, लिख रहा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है इलाह, यानी जब इंसान का पेट भर जाता है, उसका करियर सेट हो जाता है, खाने को 2 रोटी मिल जाती हैं, अब उसे खुदा की परवाह होती है। अब उसे याद आता है अरे भाई अल्लाह ये सच बात है, डिवोशन भी कोई चीज़ है, मुझे जो है अपने अल्लाह को याद करना चाहिए, जिसके आगे मैं बग़ैर डरे, बिना किसी फ़िक्र के रो सकूं, गिड़गड़ा सकूं, उससे भीख मांग सकूं। ठीक, तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इलाहिन नास,
تو اللہ یہ یہاں پر انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں تم ایسے خداؤں کو پوجنے لگو جو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں. اسی لیے الہ الناس، پناہ لو اس ایک اللہ کی جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. محمد نہیں سمجھیں گے عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا، کتنا طاقتور اور کتنا خطرناک دشمن ہوگا کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 ناموں کو ہمیں انووک کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن 4 آیت میں بتایا گیا ہے. من شر الوسواس الخناس. من مطلب ہوتا ہے سے یعنی فرام، شر مطلب ہوتا ہے ایول، برائی، وسواس وہ تھاٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ایک لمحے کے لیے اور چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن ایک برا خیال آپ کے ذہن میں آ گیا اور اب آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا. اور خناس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے واپس چھپ جاتا ہے. یعنی آپ کے دماغ میں اس نے ڈاؤٹ ڈالا اور واپس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آیا، پھر ایک نیا ڈاؤٹ، ایک نیا بیج بو دیا اور پھر واپس لوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں خناس. خناس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے وہ ہے پھسپھساہٹ، وسپر. ایسی وسپر جو آپ کو آپ کے مقصد سے ڈیلے کر دے. جیسے اذان ہو گئی، آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے، تو شیطان کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ نماز چھوڑ دو. وہ کیا کہے گا؟ 5 منٹ رک جاؤ، تھوڑا ریسٹ کر لو. یا پھر آپ پڑھائی کرنے بیٹھے اور ابھی پڑھتے ہوئے بس ذرا ہی دیر ہوئی ہے کہ آپ کے دماغ میں شیطان نے ایک آئیڈیا ڈالا کہ بہت دیر ہو گئی پڑھائی کرتے ہوئے، تھوڑا دماغ کو آرام دے دو، تھوڑا ریسٹ کر لو. تو وہ ہوتا ہے خناس جو اس طرح کے ڈاؤٹس کو ڈالتا رہتا ہے آپ کے ذہن میں. تو کیا بات ہوئی ان 4 آیتوں میں ملا کر کہ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے مالک کی، انسانوں کی اللہ کی، تاکہ شیطان کی اس ہلکی ہلکی پھسپھساہٹوں سے، وسپر سے بچ سکوں جو وہ بار بار میرے ذہن میں ڈال کر پیچھے لوٹ جاتا ہے. اگلی آیت، الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ وسپرز، وہ پھسپھساہٹیں جو وہ انسانوں کے سینے میں ڈالتا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے، یہاں ایک بڑی گہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یا دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. اگر یہ کہا جاتا تو بات ہوتی فی قلب الناس، فی عقل الناس، لیکن کیا کہا گیا؟ صدور الناس. صدور کا مطلب ہوتا ہے سینہ. اس بات کو ایسے سمجھیے کہ اگر شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ بھائی ایسا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز تو ٹھیک ہے پڑھی جائے گی لیکن 5 منٹ آرام کر لو، تو کیونکہ دماغ لاجک پر کام کرتا ہے تو دماغ یہ آئیڈیا اٹھا کر پھینک دے گا اور کہے گا بھائی 5 منٹ میں نے کون سا آرام کر لینا، سب سے پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وہ مجھ پہ فرض ہے. لیکن ایمان دماغ میں نہیں ہوا کرتا، ایمان دل میں ہوتا ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کیسے بار بار آپ کا ایمان آپ کو کچوٹتا ہے، آپ کا دل آپ کو کچوٹتا ہے، یار یہ صحیح نہیں لگ رہا، سب کر رہے ہیں لیکن صحیح نہیں لگ رہا. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اوپر یہ رحم کیا ہے کہ اللہ نے ہر دل کی چابی ہر انسان کے ہاتھ میں دی ہے. شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بدی پر مجبور کر سکے. اسی لیے آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جب شیطان کو ملامت کریں گے قیامت کے دن جو اس کے پیروکار تھے تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، تم آ گئے. میرا کوئی اختیار تو تم پر نہیں تھا، تم چاہتے تو میری دعوت کو قبول نہ کرتے، میری پکار پر لبیک نہ کہتے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ. اگلی آیت، من الجنتی والناس. وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. یہ آخری آیت اصل میں پچھلی والی آیت کو ایکسپلین کر رہی ہے. اس میں کیا کہا گیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو سینے پر آ کر وسوسے ڈالتے ہیں. اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں. وہ جنات ہو سکتے ہیں اور وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسانوں اور جناتوں میں بھی شیطان کے ایجنٹ گھوم رہے ہیں جو آپ کو آ کر برے برے آئیڈیاز دیتے ہیں. جیسے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ایسی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو بڑے خراب آئیڈیاز دیتے ہیں، بڑی بری باتیں سکھاتے ہیں. پلیز بند کرو یہ سب، مجھے نہیں دیکھنا. یا پھر بہت عام سی مثال ہے، آپ حجاب کرتی ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے حجاب کرنا. اب آپ ایک شادی میں جا رہی ہیں تو اب ایک شیطان کا ایجنٹ آپ ہی کے خاندان میں سے بن کے آئے گا اور کہے گا کیا بڑھیا ہو گئی جو یہ گھاٹا باندھ کے جاؤ گی، ابھی کوئی عمر ہوئی ہے تمہاری، ماشاءاللہ بال کھولو. شاباش، بال کھول کر پیاری لگتی ہو. بھائی وہ دیکھ. تو کیا بات ہوئی
کہ اس نے آپ کو اللہ کے حکم سے غافل کر دیا، وہ شیطان کا ایجنٹ بن گیا۔ اور کیونکہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ جناتوں کے لیے بھی اتارا گیا ہے، جن بھی اسے پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں مینشن کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جنات کے گروپ میں بھی ہوتے ہیں اور یہ لوگ انسانوں کے گروپ میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی کی ایک حدیث موجود ہے کہ ایک ایسا موقع ہوا کہ کہیں کچھ لوگ اجنبی سے نظر آئے، ان سے پوچھا گیا من القوم، مختلف روایات میں مختلف، آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا اناس من الجن، ہم جنوں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ تو چلیے اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ اس پوری صورت کے اندر بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں کیا کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے کیئر ٹیکر کی اور ان لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے الہ کی، یعنی اللہ کی، جس کے پاس وہ اپنی ہر مشکل میں دوڑ کر جاتے ہیں، اور پناہ چاہتا ہوں ان وسوسوں سے، ان برائیوں سے جو شیطان میرے سینے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ شیطان جناتوں میں بھی موجود ہیں۔ چلیے اب سمجھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں اس صورت کا کیا ریلیونس ہے اور اصل میں وسواس ہوتا کیا ہے۔ آج ہمارے لیے وسواس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس کیا چیز ہے جو ہمیں ڈیلے کرتی ہے؟ وہ ہے ہمارا موبائل فون۔ آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اور سڈنلی آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آ گئی۔ اب آپ جو بھی کام کر رہے تھے آپ کا ذہن اس بات سے ہٹ گیا اور اب آپ اسکرولنگ کرنے لگے اور آپ گھنٹوں تک ڈوم اسکرول کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب 5 منٹ کے 50 منٹ ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کسی دوست نے، جاننے والے نے ایک سٹوری لگا دی، اب اس کی سٹوری کو دیکھ کر آپ نے فوراً اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا۔ ارے دیکھو اس کا موبائل کتنا اچھا ہے، ارے کیا شاندار کپڑے ہیں، وہ تو ہر مہینے نیا سوٹ بنوا رہا ہے۔ تو ہوا کیا کہ اس وسوسے کی وجہ سے، جو چھوٹا سا وسوسہ، جو چھوٹا سا تھاٹ آپ کے دماغ میں شیطان نے ڈالا، اس سے آپ ناشکرے ہو گئے، انگریٹیٹیوڈ آپ کے اندر پیدا ہو گیا۔ آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سانس لینے کے لیے بھی انہیں سلنڈر چاہیے، اسپتال کی مدد چاہیے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ آپ کو آپ کی نعمتوں سے ڈسٹریکٹ کر دیا، آپ کے مقصد سے ڈسٹریکٹ کر دیا۔ And Allah tells us, warns us really in the Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Very few of my servants are continuously grateful. Because this is the highest station. The people closest to God are grateful even in their tribulations. اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو، اپنی کمپنی کو بہت زیادہ سمجھداری سے انالائز کیجئے اور دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے ہٹاتے ہیں یا آپ کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ کے کامنٹ سے ایک ہمت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے، ایک امید جگتی ہے، لگتا ہے کہ ہاں میں بھی کچھ کر رہا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے دوست کو سپورٹ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ تو سورہ الناس کا جیسے لاسٹ میں انہوں نے سمری بتائی نا کہ وہ یہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صلی اللہ کی، جو مطلب شیطان سے جو بچاتا ہے، ایسے کچھ شیطان سے، جو یہی تو بولا نا، شیطان بولا، شیطان، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کی۔ پھر اس میں اللہ کے 3 نام تھے، ٹھیک ہے، کہ جو شیطان جو ہے وہ دل میں، وہاں پہ چھاتی لکھی ہے، ٹھیک ہے، دل میں جو ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہے، دماغ سوچ رہا ہے کچھ اور، دل اچھا ہی گواہی دے رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو شیطان تو منع کرواتا نا کہ یہ مت کرو۔ نہیں، وہ کہہ رہے کہ شیطان سیدھے سیدھے نہیں کہے گا کہ یہ چیز مت کرو، وہ ڈیلے کرا ہے۔ نماز ہوتی ہے نا، نماز کے لیے سیدھا نہیں بولے گا نہیں مت جاؤ، ایسے نہیں بولے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایمان والا ہے وہ تو جائے گا ہی، لیکن وہ بولے گا تھوڑا 5 منٹ رک جاؤ یار، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا کر لو۔ ہاں کہتا ہے یہ کام کرنا ہے، کرنا ہے۔ جیسے جو بتا رہا تھا نا وہ تو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جیسے وہ پھونک مارتے ہیں نا وہ مسجد کے باہر، دم لیتے ہیں، تو ویسے ہمارے جو مسجد تھی وہاں پہ کافی سارے لیڈیز اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے باہر کھڑی ہو جاتی تھی، جب مسجد سے باہر آتے تھے پھر وہ سب کو جھاڑا لگاتے تھے، پھر وہ ایسا ہوتا تھا۔ جھاڑا کا مجھ کو نہیں پتا اسلام میں، اگر جو کچھ ایسے وہ جھاڑے واڑے کا ہے، لیکن دم کا ہے، وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے اس کو دم بولتے ہیں، لیکن اتنا وہ نہیں ہے کہ اسلام میں شروع میں اندھ بھکتی ٹائپ نہیں ہے۔ شروع میں کتنا دکھایا کہ ان کا دین بدلوانے کے لیے کہ ان کا نام کیوں لیتے، کتنے ظلم کر دیے لوگوں کے اوپر، یہ غلط تھا بالکل۔ قریب 50-60 سٹارٹنگ میں لوگوں نے کیا تھا اسلام قبول، جو صحابہ بنے تھے سٹارٹنگ میں مدینہ لیکن جانے جس سے نے بھی پہلے۔ قبول کیا تھا نا ان کے ارادے اتنے مضبوط تھے نا کہ چاہے کتنا بھی ظلم ہو جاؤ وہ اپنے دین پہ رہے۔
ابھی تک اسے بلال حبشی کا نہیں آیا ہے ذکر، ٹھیک ہے، حبشی ویسے بلال بولنا حبشی نہیں کا نہیں چاہیے، آیا ہے۔ لیکن ان کا نام ہی ویسے ہی لیا جاتا ہے، ایک بیڈ ورڈ ہے حبشی بولنا۔ تو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور بائے۔ سبسکرائب کر دو ویڈیو۔